الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس فارمولے کے بارے میں جو کہ سکھوں کے گرو نانک نے اپنی کسی کتاب میں لکھا تھا کہ اس کی کیلکولیشن کے مطابق جب ہم حساب کتاب کرتے ہیں تو دنیا کی ہر چیز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نکلتا ہے۔ اور میں نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ اس طرف اشارہ ہے، دیکھیں حدیث ہے اور یہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اگر اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پیدا نہ کرتا تو دنیا کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا، دنیا ہی پیدا نہ کرتا۔ لہٰذا گرو صاحب کے اس فارمولے سے جو ہے تو یہ بات بڑی عقل کو حیران کر دینے میں نکل جاتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز کے نام سے نبی علیہ السلام کا نام بنتا ہے۔ تو یہ ویڈیو بہت سے لوگوں نے دیکھی اور بہت سے لوگوں نے پسند کی، تو مجھے بعض احباب نے فون کیا کہ جی ہمیں اس ویڈیو میں ایک تو ہمیں یہ بتائیں کہ حروف ابجد کیا چیز ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ بتایا جائے کہ جی ایک دو مثالوں کے ذریعے مزید اس کی وضاحت کی جائے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکے۔ تو دیکھیں حروف ابجد جو ہیں یہ اصل میں حروف تہجی ہے، اور یہ جو حساب ہے اس کو حساب جمل بھی کہا جاتا ہے، اور یہ الفاظ جو ہیں یہ سینہ در سینہ چلتے آ رہے ہیں۔ مجھے تو ڈھونڈنے سے بھی اس کی تاریخ کہیں نہیں ملی، بہرحال میں سرچ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہیں اس کی تاریخ بھی ہوگی، حروف ابجد کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور یہ لفظ کس نے بنائے، وہ لفظ کس نے، سنی سنائی باتیں لوگوں نے مجھے بہت کہی ہیں، فلاں لفظ فلاں پیغمبر نے بنایا فلاں، لیکن سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، بات وہ جو مستند بات ہو۔ تو دیکھیں اس میں بہت آسان ہے، پہلی بات ہے کہ 8 الفاظ ہیں سارے، ان کو یاد کر لیں۔ ابجد حفظ ہوتی کلمن، میں نے خود اس کو اسی طرح یاد کیا ہوا ہے، ابجد حفظ ہوتی کلمن، سافز قرشت، یہ لفظ قرشت ہے، سخز زوزخ۔ پھر اس میں جو پہلے 10 حروف ہیں دیکھیں اس کو ترتیب سے نمبر دے دیں، بس ان کو نمبر لگا دیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اور 12 تک آ جائیں، 11 12، پھر اس کے بعد 40 سے شروع کریں، 40 50 60 70 80 90 100 300 400 500 600 700 800 900 اور 1000۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اسی کے مطابق دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بزرگوں میں ایک عادت تھی، اب ہماری تو عادت نہیں رہی، کہ وہ جب خطوط لکھتے تھے تو وہ اوپر 786 لکھتے تھے۔ بعض لوگ 786 لکھ کر لکیر لگا کر اس کے نیچے مثال کے طور پر دیکھیں، میں بھی آپ کو لکھ کر بتاتا ہوں کہ بعض لوگ اس طرح لکھتے تھے 700 ایسے کر کے 786، تو اور بعض لوگ اس کے نیچے ایسے کر کے 92 بھی لکھ دیتے تھے، 92 اس طرح، یہ اس طرح ہے جی 92۔ تو یہ بات کہا جاتی تھی کہ جی چونکہ بسم اللہ لکھتے ہیں تو پھر وہ خطوط گرتے ہیں، سنبھال نہیں سکتے، بسم اللہ کی بے ادبی ہوتی ہے، لہذا ہم اس کے حروف لکھتے ہیں۔ تو یہ 786 یا یہ 92 کہاں سے ہے؟ یہ وہی 92 اور وہ 786 جو حروف ابجد کے مطابق آپ چاہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ کو انہی کے مطابق تعداد کو جمع منفی ضرب تقسیم کر کے دیکھیں، تو جمع کریں تو اس کے اعداد نکلتے ہیں، اور یہ جو 92 ہے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اعداد ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اس 92 کے بارے میں آخر میں آپ کو ایک دلچسپ بات دوسری بتاؤں گا جو کہ میرے تجربے میں ہے۔ میں پہلے آپ کو اس کی مثال کر کے بتاتا ہوں۔ دیکھیں یہ میں نے ایک مثال یہاں پر لکھی ہے، میں نے ایک لفظ لیا ہے کتاب، کتاب میں دیکھیں آپ کے پاس کاف ہے، تا الف اور با، تو کاف میں دیکھیں اس کے 11 نمبر بنتے ہیں۔ اب آپ ان الفاظ میں دیکھیں گے تو دیکھیں یہاں پر اس میں کاف نہیں ہے،
میں آپ دیکھیں گے کاف، اچھا اس میں گاف نہیں ہے، گاف، ٹھیک ہے جی۔ تو میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، اگر گاف آ جائے کہیں پر، گاف آ جائے تو پھر اس کی جگہ کاف کے الفاظ نمبر استعمال ہوتے ہیں۔ میں ایسی بھی ایک مثال آپ کو کر کے بتاتا ہوں۔ تو پہلے دیکھیں اس کو، کتاب کے 11 بنتے ہیں اعداد، تا کے 400، الف کے 1 اور با کے 2، جمع کریں بن جاتے ہیں 414، 4 میں ضرب دیتے ہیں 1656، منفی کر دیں 2 اس فارمولے کے مطابق تو 1656، اور 5 میں ضرب دے دیں تو 8270 بن جاتے ہیں۔ اس کو آپ نے 20 پہ ڈیوائڈ کریں، 20 پہ تقسیم کریں تو دیکھیں آگے پاس 20 4 80، پھر 27 آ گیا، 20 کم 20 7 آ جائے تو یہاں پر اوپر سے صفر آ جائے گا یہاں پر، تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا 70، اور 70 کو آپ جو ہے تو ضرب دے دیں گے 3 سے تو 20 3 60 بنتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ 60 ہو گیا۔ اور یہاں سے دیکھیں آگے پاس باقی جو بچتا ہے وہ آ جاتا ہے 10، 10 کو آپ 9 سے ضرب دے دیں تو یہ بن جاتا ہے 90، اور 90 میں آپ کو 2 جمع کر دیں تو یہ بن گیا 92۔ 10 یہاں پر باقی ہے، اگر آپ وہ شعر اپنے سامنے رکھیں تو اس میں دیکھیں لکھا ہے کہ باقی بچے کو 9 گن کر لو اور اس میں 2 2 لاؤ تو یہ بن گیا 92۔ اب دیکھیں محمد کے الفاظ آپ دیکھیں حروف، تو میم 40 8 ہاتھ 8 ہے، پھر میم 40 ہے، پھر جو ہے تو دال 4 ہے، تو یہ آگے پاس بن جاتے ہیں 92۔ تو دیکھیں کتاب سے بھی کس کا نام نکلتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکل آیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں، دیکھیں دوسری مثال ہے، مثال نمبر 2، گھر۔ گھر ایک لفظ ہے، گاف 11، ہا 5، را 200، جمع کیا گھر بن گیا 216، 4 میں ضرب دے دی 864، 2 منفی کر کے دیکھیں تو 862، 5 میں ضرب دے دیں تو 4110 بن گیا۔ 4110 کو 20 پہ تقسیم کیا تو یہ آپ کے پاس دیکھیں 20 دونی 40، اوپر سے 1 آ گیا، 1 ڈیوائڈ نہیں ہوتا تو اوپر سے 1 اتارنے کے صفر لگایا تو 20 پنجے 100، 10 آ گیا، یہ آپ کے پاس آ گیا باقی، یہ آپ کا باقی ہے۔ اب دیکھیں وہ کیا کہتا ہے، باقی بچے کو 9 گن کر لو، 9 میں ضرب دے دیں اور باقی میں کیا کریں 9 گن کر لو اور اس میں 2 2 لاؤ، 2 جمع کریں 92۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے، یہ آپ کے پاس محمد کا لفظ بن گیا۔ میں آپ سے بار بار یہ درخواست کرتا ہوں اپنے تمام دوستوں سے، یہ درخواست میں بار دیکھیں یہاں پر یہ محمد، تو بار بار درخواست یہ کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ بے شک ان کے مطابق کسی بھی چیز کا کیلکولیشن کے پلیز، یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی کیلکولیشن کے دوران کہیں نبی علیہ السلام کی شان میں ہم سے گستاخی یا بیعت بھی نہ ہو جائے، کسی ایسی چیز کا نام نہ لیں جو بے حیائی کی طرف اشارہ کرتا ہو، کسی بری چیز کا نام ہو اس سے نبی علیہ السلام کے نام کو نکالنے کی کوشش نہ کریں، بے شک اس سے بھی نبی علیہ السلام کا نام نکلے گا لیکن گستاخی اور بیعت بھی ہوگی۔ اب میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میں آپ کو ایک بہت دلچسپ نکتہ بتا رہا ہوں، اس میں دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ باہر سے اگر پاکستان میں کال کریں، نمبر ملائیں تو پاکستان کا جو کوڈ ہے باہر سے پاکستان میں ملانے کے لیے وہ 92 ہے، 92۔ میں نے کسی آدمی کے منہ سے سنا، مذاق میں باتوں میں وہ باتیں کر رہا تھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے